بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک دوست نے قبر پر اذان دینے کے حوالے سے سوال پوچھا ہے کہ کیا قبر پر اذان دینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ قبروں پر اذان دی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ ہمارے ہاں عرف میں ایک مشہور عمل ہے کہ دفن کے بعد کچھ لوگ قبر پر کھڑے ہو کر وہ اذان دیتے ہیں جو نمازوں سے پہلے مسجدوں میں اذان دی جاتی ہے، وہ اذان دیتے ہیں۔ کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس اذان کا ثبوت کسی بھی ایک موقع پر بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درجنوں صحابہ اکرام کی جنازے آپ نے خود پڑھائے، آپ خود ان کے دفن میں شریک ہوئے، بلکہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی شہید ہوتا تو تقریباً ان کے اہل و عیال کا یہ شوق ہوا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ بھی پڑھائیں، اس میت کا، اور قبر تک دفنانے کے لیے بھی ساتھ جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبروں پر پھر وہ مٹی ڈالنے کا بھی عمل ثابت ہے، اور اس طریقے سے سارے اعمال۔ لیکن کسی ایک واقعے میں بھی قبر پر اذان دینے کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی قبر پہ اذان نہیں دی، نہ کسی صحابی کو دینے کا حکم دیا، نہ کسی صحابی نے اپنے زمانے میں صحابہ اکرام کے اپنے دوستوں کی اور بھائیوں کی اور والدین کی وفات پر ایسا عمل کیا۔ میں کہوں خیر القرون میں اس کا اثر آپ کو دور دور تک نہیں ملے گا کہ قبر پر اذان دینے کا رواج کہیں موجود ہو۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا فقہاء اکرام اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ علامہ شاطبی غرناطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتصام میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس اذان اور اقامت جو عیدین میں اذان اور اقامت کے حوالے سے حضرت فرماتے ہیں کہ ابن عبد البر نے علماء کا اتفاق اس بات پر نقل کیا ہے کہ اس میں نہ تو اذان ہے اور نہ عید میں عیدین کی نمازوں میں اقامت ہے۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو علماء عیدین کے موقع پر اذان اور اقامت کی اجازت نہیں دے رہے کیونکہ ثابت نہیں ہے، تو کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہ ہو قبروں پر اذان کا، اور وہ کسی کو اجازت دیں؟ اسی طریقے سے علامہ ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْقَبْرِ كُلُّ مَا لَمْ يَعْهَدْ مِنَ السُّنَّةِ وَالْمَوْحُودِ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا زِيَارَتُهَا وَالدُّعَاء عِنْدَهَا قَائِمًا كَمَا كَانَ يَفْعَلُ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخروج۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس، حضرت ابن الحمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبر کے پاس ہر وہ عمل مکروہ ہے جس کا سنت سے ثبوت نہ ہو، اور سنت سے ثابت صرف قبروں کی زیارت ہے۔ یہاں پر بھی حضرت نے دوسرے اعمال کی اجازت نہیں دی۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رد المحتار میں فرماتے ہیں وفی الاختصار علی ما ذکر من الوارد اشارۃ الی انہ لا یسن الاذان عند ادخال المیت فی قبرہ کما هو معتاد الان، وقد صرح ابن حجر فی فتاواہ بانہ بدعۃ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اختصار کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی مصنف نے جو زیارت اور دعا پر اس کو اختصار کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میت کو دفن کرتے وقت اذان کہنا یہ سنت نہیں ہے، جیسا کہ آج کل لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے۔ وقد صرح ابن حجر فی فتاواہ بانہ بدعۃ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ابن حجر الہیثمی نے اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کو بدعت تک لکھا ہے۔ اسی طریقے سے در البحار میں ہے کہ من البدع التي شاعت فی الہند الاذان علی القبر بعد الدفن، کہ دفن کے بعد قبروں پر اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ دو باتیں تو آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہیں کہ قبر پر اذان دینے کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی کچھ لوگ ایک منطق پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں قبر میں ہم اذان اس لیے دیتے ہیں قبر کے اوپر کہ شیطان جو ہے وہ بہکانے کے لیے قبر میں آتا ہے، تو ہم اس کو بھگانے کے لیے اذان دیتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی، حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات العبد انقطع عملہ، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ سے جدا ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کے وہ اختیار سے نکل چکا ہے، وہ اللہ کے پاس چلا گیا اپنے اعمال لے کر، اچھے ہیں تو اچھا، برے ہیں تو برا۔ اب شیطان کا کوئی عمل دخل اس پر موجود نہیں ہے کہ شیطان اس کو کسی کام سے روکے گا تو جناب آپ اذان دے کے وہاں سے شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ
شیطان کو بھگانے کے لیے اگر اس طرح آپ اذانیں دینے شروع ہو جائیں گے تو احادیث میں تو آتا ہے کہ جب آپ جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہوں تو آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جائیں، کیونکہ وہ شیطانوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو کل کو کوئی اسی آپ کی بات کو دلیل پکڑ کے کہے گا جی بیت الخلاء کے باہر بھی کھڑے ہو کے اذان دو تاکہ اندر سے شیطان بھاگ جائے، تو یہ ایک نیا مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب میاں بیوی اپنا ایک مخصوص عمل میں شریک ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی شیطان آتا ہے اور وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کو گناہ میں شامل کرے۔ تو کل کو آپ کہیں گے کہ جناب اب وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے اذان دیا جائے، تو یہ کوئی منطق نہیں ہے، کوئی لوجک نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پر ہی اذانوں کو شروع کروا دیں کہ جناب قبر میں شیطان آتا ہے لہٰذا اذانیں شروع کر دو۔ تو یہ شیطان جہاں جہاں جاتا ہے لوگ وہاں اذانیں شروع کر دیں گے، تو وہ جو ایک اذان کا اپنا ایک اثر اور ایک عمل اور ایک شعار ہے، وہ اذان کا شعار ہی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے لوگوں کو اگر یہ رستہ فراہم کر دیا کہ جناب وہ جہاں چاہیں اپنی مرضی سے جیسے اذانیں دیتے پھریں، تو پھر تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا۔ اور میں آپ کو ایک حیران کن یہاں مزے کی بات بتاؤں کہ بریلوی مسلک کے اہل بدعت کے بڑے احمد رضا خان نے اپنی وصایا میں لکھا ہے کہ میری قبر پہ 7 بار اذان دی جائے۔ اب کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ بھئی آپ کی قبر پہ 7 بار کیوں؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہوا ہے، آپ کے لوگ یہی بول رہے ہیں کہ جناب 1 بار اذان دے دو تو مطلب یہ کہ ایک شیطان بھاگ جائے گا، لیکن آپ 7 بار اذان دلوا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بقول وہاں بہت سارے شیطانوں کا پورا جمگھٹا ہے اور پوری مجلس لگی ہوئی شیطانوں کی، تو ایک اذان سے ایک بھاگتا جائے گا۔ تو اس کے لیے 7 اذانیں تو کم سے کم دو تاکہ 7 شیطان وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ بہت عجیب ہے۔ اور پھر یہ جو ہے وہ چونکہ میرے خیال میں شاید وہ اس بنیاد پہ بھی کہا ہو کہ وہ چونکہ احمد رضا اپنی زندگی میں شیطانوں کے ساتھ حقہ پینے کا بہت عادی تھا، تو کہیں بہت سارے حقہ نوش ان کے وہاں ان سے ملنے کے لیے ملاقات کرنے کے لیے وہاں گئے ہوں یا جاتے ہوں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ جناب وہ اتنے بہت آئے ہوئے ہوں گے تو 7 بار اذان دینا، کیونکہ محفل میں ہم لوگوں کی 7 بندوں کی محفل لگتی تھی جہاں پہ ہم حقہ نوشی کرتے تھے، تو سارے ایک ایک کر کے وہاں سے بھاگیں۔ تو بہرحال وہ ان کو بھگانے تو نہیں چاہیے تھے، کیونکہ حقہ نوشی تو یہ دنیا میں بھی بڑے شوق سے کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، تو بعد میں بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں تو شیطانوں کا ڈیرہ ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے گھر پہ ڈیرہ ہوتا تھا حقے میں، تو وہاں بھی ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے لیے اذانیں دینے کا رواج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خیر مسئلہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر اللہ کا بڑے سے بڑا ولی فوت ہو جائے، ان کے ہاں یہ رواج ہے کہ 1 بار اذان دینی ہے، تو یہ 7 بار اذان دینے کا رواج ڈالنے کا کیا مطلب تھا؟ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا، آپ کتنے بڑے اب ولیوں کی قبر پہ۔ پھر دوسری بات کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ قبر پہ اذان دو تاکہ شیطان بھاگ جائے، ہم اس لیے اذان دیتے ہیں کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، تو یہ ایک مسلمان میت کے لیے ایک بری آپ سوچ بھی رکھ رہے ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بدزنی کر رہے ہو ان سے، کہ گویا اب فوت ہونے والے آدمی جیسے قبر میں اترا تو آپ نے پیچھے سے کہہ دیا کہ جناب شیطان پہنچ گیا لہذا اذان دو، تو آپ لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہو کہ جناب یہ شیطان جو ہے نا وہ دنیا میں بھی اور پیچھے پیچھے ان کے پھر رہا ہے، یہ تو شیطانوں کے ساتھ ان کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے، تو لوگوں کو ایک بدزنی کا ماحول آپ کیوں پیدا کر رہے ہو کہ لوگ یہی سوچنے لگ جائیں گے کہ جناب اس قبر میں جو بھی جا رہا ہے وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ پہنچ جاتا ہے، لہذا بھی شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے تو لہذا اس کو بھگاؤ، اذان دو۔ تو یہ ایک جس کے بارے میں آپ اللہ کے ولی ہونے کا تصور قائم کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہونے کا تصور قائم کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ اس کو یہ بھی مان رہے ہیں کہ شیطان اس کے پیچھے پیچھے پہنچ جاتا ہے قبر میں، کہ آپ دفنا کے فارغ نہیں ہوتے کہ وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک عجیب سی عمل ہے۔ دیکھو اذان عموماً اذان جو ہے وہ تب دی جاتی ہے جب اس کے بعد کوئی عبادت ہو، کوئی نماز ہو، جیسا کہ اب بچے کے کان میں بھی اذان دی جاتی ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ بھی ہوتی ہے مرنے کے بعد، وہاں اذان اور جنازے کی نماز ہے، انسان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تیرے پاس مدت بہت کم ہے، اذان اور نماز کے بیچ کی مدت وہاں نماز ہے۔ ایسے نمازوں میں بھی اذان ہوتی ہے تو ان کے بعد نماز ہوتی ہے، یہ دنیا میں واحد ایک عبادت ہے جہاں اذان ہے نماز نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر اذان بھی کس ٹائم پہ دے رہے ہیں؟ نماز کے بعد دے رہے ہیں، یہ بھی دنیا میں ایک عجیب عبادت ہے کہ اذان عموماً نماز سے پہلے ہوتی ہے نا بھائی، یہاں وہ اذان ہے جو جنازے کے بعد دی جا رہی ہوتی ہے، یہ الٹ معاملہ۔ تو دین کو یوں سے یوں کر دیا آپ نے، الٹ کر دیا، دین میں پہلے اذان پھر نماز تھی، آپ نے پہلے جو ہے نماز جنازہ کر دی اور پھر اذان کر دی۔ اچھا کوئی ایک بات ہے نا، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ جنازے سے پہلے اذان کیوں نہیں دیتے ہو، ان سے کوئی پوچھ لے۔ دیکھو قبر پر اذان دینا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا، لیکن آپ کہتے ہو بس ہم اس لیے دیتے ہیں کہ شیطان، بھائی بہت سارے شیطان جنازے میں بھی تو آ جاتے ہوں گے نا، سال بھر نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، آرام کھاتے ہوں گے، وہ بھی تو آ جاتے ہوں گے نا، تو ان کو بھگانے کے لیے ایک جنازے سے پہلے بھی تو اذان ہونی چاہیے تھی۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟
آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قبر پر اذان دینا نہیں ملا، آپ نے پھر بھی یہاں ڈال دیا، تو جنازے سے پہلے بھی تو آپ کو اذان نہیں ملی، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کل یہ وہاں بھی اذان نہ ڈال دیں کہ جنازے سے پہلے جناب اذان ہو رہی ہے، حالانکہ اب تک نہیں ڈالا ہوا۔ لیکن یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو، جیسے وہ الیاس قادری کا بیان ہے کہ جی مسلمانوں کو نئی نئی بدعتیں ایجاد کرنے کی اجازت ہے، تو کل کوئی نئی نئی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی بنا دے گا کہ جناب جنازے سے پہلے بھی اذان دو، تو صورتحال آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی، اور لوگ سنتوں کو چھوڑ کر اسی طریقے سے بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے چل پڑیں گے جیسے ابھی ہو رہا ہے کہ ان کو شعار اہل سنت کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اہل سنت کے شعار ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسرے اعمال کو چھوڑنے کو تیار ہیں، نماز روزہ عبادات کو، لیکن اپنے شعار کو چھوڑنے کو تیار نہیں جن کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں شعار میں ڈلتی جائیں گی، اور دین کے مقابلے میں ایک نیا دین شیطان جو بنوا رہا ہے وہ تیار ہو جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، اور یہ قوم سنتوں سے بالکل نکلنے کے بعد بدعات میں آ جائے گی۔ جیسے کہ علامہ شاطبی نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی بدعتی ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس وقت کی سنت لے لیتا ہے، اس وقت کی سنت اللہ ان سے لے لیتا ہے۔ تو جب ایک ایک سنت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی اور بدعت آتی رہے گی، تو ایک وقت آئے گا تمہارے پاس صرف بدعات رہ جائیں گی سنتوں، جیسے اب بھی احمد رضا کہتا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو نفلیں معاف ہیں۔ نفلیں معاف ہے، بدعت معاف نہیں ہے اس کو، عجیب بات ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو نفلیں معاف ہیں، نماز معاف کروا دی اپنے آپ کو، لیکن بدعت معاف نہیں کی، 7 بار اذان میری قبر پہ ضرور دینا۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یوں لگے گا جیسے یہ بدعات کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں بدعات ایسے تیار ہو کر پروڈکٹ کی صورت میں مارکیٹ میں لائی جا رہی ہیں کہ اتنا تو دنیا کے اندر کوئی کمپنی ایسی نہیں جو اتنی پروڈکٹ بنا کر مارکیٹ میں لائے جتنا تیزی سے یہ بدعات کو مارکیٹ میں بنا کے لے کے آ رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہاں جا کے پہنچے گا کہ یہ بدعات ہمارے سر چڑھ جائیں گی، اور پھر ہمارے ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ کہ جی منع دکھاؤ، جی منع دکھاؤ، بس اسی منع دکھاؤ کے ہتھیار کے اوپر یہ جناب لے کر بدعات کو گھوم رہے ہیں، ان کو ہنکار ہیں بدعات کو۔ حالانکہ منع دکھاؤ کی بات اتنی بے ڈھنگی ہے کہ اگر یہ منع دکھاؤ والی تو ظہر کی 5 رکعت پڑھنا منع دکھاؤ، فجر کی 3 رکعت پڑھنا منع دکھاؤ، عصر کی 5 رکعت فرض پڑھنا منع دکھاؤ، یوں منع دکھاؤ پہ تو لوگوں نے دین ہی سارا بدل دینا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا دین ثابت ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جو حصہ ثابت نہیں ہے وہاں پر آپ بھی کسی عمل کو ایجاد نہ کریں، کیونکہ اس طرح بدعات کا وجود ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔